पाकिस्तान ईरान से पहले निशाना होता अगर पाकिस्तान के पास ये तीन चीज़ें ना होती। वो क्या तीन चीज़ें हैं वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा, और इसके साथ साथ ये भी कि जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान किराए पर दस्तयाब है वो गलत कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। जी हाँ, अगर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी ना होती, कामयाब तरीन सफारतकारी ना होती, तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या होता, इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ, और बहुत ज़्यादा एक मरतबा फिर एतराज़ात की भरमार है। वो तमाम लोग जो कि उस धड़े से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने 5 अगस्त 2019 को योम सकूत कश्मीर था, जो यानी कि जिस रोज़ भारत ने श्रीनगर पर कब्ज़ा कर लिया था, मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया था। उसके बाद सिर्फ एक टांग पर आधा घंटा खड़े होने के सिवा कुछ ना कर सके, खारजा पॉलिसी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। वो जिनके वजीर आज़म ने ये कहा कि मैं क्या करूं, क्या हिंदुस्तान पर हमला कर दूं, और उस वक्त के उसके पार्टनर ने कहा कि हमारी तो जीपों में तेल ही नहीं है। वो इस वक्त खारजा पॉलिसी के चैंपियन बने हुए हैं। क्यों, कैसे, किस तरह? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर वो एतराज़ कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर मशरक़ वस्ता के हवाले से, इजराइल के हवाले से, गज़ा के हवाले से, जिनके लीडर के अपने बच्चे इस वक्त गोल्ड स्मिथ फैमिली के पास यरगमाल हैं। पास लोग तो ये कहते हैं कि जो बनी गाला की 300 कनाल ज़मीन है उसके अवज़ वो बेच दिए गए हैं, अब वो कभी उसको वापस नहीं मिल सकते। जी हाँ, वही लोग कहते हैं कि अगर इमरान खान मौजूद होता तो वो ना जाने कौन सा इनकलाब लेकर आ जाता। वो एक तरफ रियाज चला जाता, वो दूसरी तरफ काबुल चला जाता, वो तीसरी तरफ तेहरान चला जाता, वो चौथी तरफ पता नहीं कहाँ कहाँ किधर किधर चला जाता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो रियाज जाता तो वो उनकी घड़ी चोरी के जुर्म में धर लिया जाता। अगर वो तेहरान जाता तो उसका गिरेबान पकड़ लिया जाता कि तुमने दहशत गर्दों की सरपरस्ती की है, उन दहशत गर्दों की जो कि इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बने हुए हैं। और अगर वो काबुल जाता तो शायद वहाँ पर भी किसी मुल्ला के हाथ चढ़कर संसार कर दिया जाता। आप माने या ना माने, मगर ये हकीकत है कि पाकिस्तान ईरान से पहले निशाना होता, इस पर हमला हो चुका होता अगर पाकिस्तान के पास तीन चीज़ें मौजूद ना होती। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अगर मुकम्मल ना हो चुका होता, पाकिस्तान के एटमी धमाके ना हो चुके होते, पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड जो है एटॉमिक स्टेट ना होता, तो पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाता। इसके बावजूद इंडिया ने हमला किया, लेकिन अगर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ईरान की तरह नामुकम्मल होता तो पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ इंडिया हमला न करता, बल्कि पाकिस्तान पर हमला करने वालों में इंडिया के साथ साथ इजराइल भी शामिल होता, अफगानिस्तान भी शामिल होता, और उसकी सरपरस्ती अमेरिका कर रहा होता। अमेरिका उनकी सरपरस्ती क्यों कर रहा होता, इस पर भी बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी ना होती, अगर उन्होंने ट्रंप को शीशे में ना उतारा होता, राम न किया होता, तो इस वक्त जिस तरह इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, खुदा न खास्ता इसी तरह इंडिया और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान पर हमला आवर होते। जी हाँ, जरा अंदाजा लगाइए कि अगर बीच में से प्रेसिडेंट ट्रंप की जो हमायत है, और बेशक ये बात दुरुस्त है कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी वक्त भी बदल सकते हैं, लेकिन हमें तो अब तक की डिप्लोमेसी और अब तक की सफारतकारी पर बात करनी है। कल जो होगा उसको कल देखा जाएगा, उस पर ज़रूर बात करेंगे। आज तक सूरत हाल ये है कि इंडिया और इजराइल, नेतन्याहू और मोदी आपस में जप्फी डालते हैं, लेकिन इस जप्फी को जो सरपरस्ती अमेरिका की हासिल होनी चाहिए थी वो दस्तयाब नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान ईरान से पहले निशाना होता अगर इसके पास ये तीन चीज़ें ना होती। पहली चीज़, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तक इनकी मेहरबानी से मुकम्मल हो चुका, ये मुकम्मल ना हो चुका होता। अगर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कामयाब तरीन, मुतवाज़न तरीन, बेहतरीन जो है डिप्लोमेसी ना होती, अगर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक तरफ शीशे में ना उतारा होता, दूसरी तरफ हमारे चीन के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, तल्लुकात हैं, यानी कि जंग में हम उनकी मशीनरी, उनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, अगर ये तल्लुकात मौजूद ना होते, यानी कि आप इस डिप्लोमेसी की कामयाबी को समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ चीन के साथ हमारी जो शहद से मीठी,
ہمالہ سے اونچی، سمندر سے گہری دوستی موجود ہے، دوسری طرف امریکہ کا صدر ہماری تعریفیں کرتا ہے۔ ایک طرف ہم سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں موجود ہیں تو دوسری طرف ایران کی پارلیمنٹ سے تشکر تشکر پاکستان کے نعرے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ترکی اور آذربائیجان جیسے ممالک جو ہیں وہ ہمارا دوسرا گھر ہیں، جہاں ہم ایک طرف ایران کے نو منتخب جو اس وقت سپریم لیڈر ہیں ان کو خط لکھ کر ساتھ دینے کا یقین دلا رہے ہیں، تو دوسری طرف ہم خلیجی ممالک کے ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ یقینی طور پر بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ ڈپلومیسی کس طرح چل سکتی ہے، یہ کس طرح کام کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ابھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف روس کا دورہ بھی کرنے والے تھے، جو کہ اس جنگ کی وجہ سے ملتوی کیا گیا، یعنی کہ ایک طرف چین، ایک طرف امریکہ، ایک طرف روس، تمام کے ساتھ بہترین تعلقات، ایران کے ساتھ بہترین تعلقات، یعنی کہ ماضی میں جو تعلقات تھے، جو غلط فہمیاں تھیں، ان کا ازالہ کس دور میں ہوا؟ یہی شہباز شریف اور سید عاصم منیر کے دور میں ہوا۔ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کس کے دور میں ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا۔ تو یہ ہماری خارجہ پالیسی ایک ایسی زبردست ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور تیسری سب سے اہم چیز، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سید عاصم منیر کی جو سپہ سالارانہ قیادت ہے، جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر 10 مئی کو ہمیں عظیم الشان ایک فتح مبین نہ ملتی تو شاید یہ اس سب تمام چیزوں کی اس طرح بنیاد بھی نہ رکھی جا سکتی۔ پاکستان کے خلاف بکواس کرنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان کرائے پر دستیاب ہے، وہ پاکستان کے دفاعی معاہدے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ پاکستان کے بورڈ آف پیس میں جانے کے اوپر عجیب و غریب قسم کی منطقیں پیش کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں۔ یہ پاکستان ہے جو اپنے اصولی موقف پر کھڑا ہے، اور پاکستان کا بنیادی اصولی موقف ہے امن کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ تنازعات کا حل۔ یہ بات اس نے انڈیا کو بھی کہی، یہ بات اس نے افغانستان کو بھی کہی، اور یہی بات وہ تمام دیگر تنازعات پر کہتا ہے۔ پاکستان کرائے پر ہرگز دستیاب نہیں ہے۔ پاکستان بورڈ آف پیس کا اگر رکن ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ بورڈ آف پیس میں کھڑے ہو کر فلسطینیوں کی نمائندگی کرتا ہے، وہاں پر ان کی وکالت کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان بورڈ آف پیس میں ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ پاکستان 1967 سے پہلے کے فلسطین کی جو سرحدیں ہیں ان کو بحال کرنے کا حامی ہے، پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان ایک آزاد فلسطین چاہتا ہے، پاکستان ایک ایسا فلسطین چاہتا ہے جس کا بیت المقدس دارالحکومت ہو، پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل چاہتا ہے۔ یہ سب کا سب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں، اسرائیل کے سامنے کہتے ہیں، اور اس کے جواب میں پوری فلسطینی قوم، ان کی حکومت ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ یہ پاکستان ہے جس کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وینزویلا پر حملہ ہوتا ہے، وہاں کے صدر کو اٹھایا جاتا ہے، پاکستان کا دفتر خارجہ، پاکستان کی حکومت اس کی مخالفت کرتی ہے، اس کی مذمت کرتی ہے۔ یہ پاکستان ہے جس کے سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، جس کے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایران پر حملے کی مخالفت کرتا ہے، وہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی مذمت کرتا ہے، وہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو مبارکباد دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ، ایران کی قیادت کے ساتھ، ایران کے عوام کے ساتھ بالکل ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، وہ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی، یہ ہے اس کا ایک بہت ہی مختلف روپ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اپنی اس انتہا پر ہے کہ پاکستان کی پوری 78 برس کی تاریخ میں آپ کو بالکل اس قسم کی خارجہ پالیسی، آپ کو اتنی کامیاب خارجہ پالیسی نظر نہیں آئے گی جس میں ہم نے بھارت کو بھی کرٹیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ مقابلے میں دیکھیے کہ بھارت کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر میں خطے میں ہی آپ کو اس کی صورتحال کے حوالے سے بتاؤں تو اس کے 3 ہمسایہ ملک، 3 بڑے ہمسایہ ملک، چین، پاکستان اور بنگلہ دیش، اس کے ساتھ ایک طرح سے حالت جنگ میں ہیں، اور وہ خود بھی ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ اس کا ہمسایہ مالدیپ ہے۔ مالدیپ میں باقاعدہ طور پہ آپ تھوڑا سا سٹڈی کیجئے گا، گوگل کیجئے گا، بھارتیوں نکل جاؤ کی باقاعدہ مہم چلتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ہمسایہ نیپال ہے۔ نیپال کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر 80% ہندو کمیونٹی ہونے کے باوجود نیپال اس وقت انڈیا سے نکل کر
چین کے کیمپ میں جا چکا ہوا ہے۔ میانمار اور سری لنکا کے ساتھ اپنے تنازعات ہیں، کچھ دہشت گردی کے حوالے سے، کچھ باقی ایشوز کے حوالے سے، تو جو اس وقت انڈیا ہے خطے میں بالکل آپ یہ سمجھیے گا کہ تنہا کھڑا ہوا ہے۔ ایک اس کے تعلقات افغانستان کے ساتھ ہیں جو اس کا باقاعدہ ہمسایہ نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پر دہشت گردی کی سرپرستی کرتا ہے، اور وہاں پر اس وقت دنیا کی 2 درجن کے قریب اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔ دوسرا اس کا جو دوست ہے وہ اسرائیل ہے۔ پاکستان کی اس خارجہ پالیسی کی جو کامیابی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایران سے پاکستان کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، تو میں دو ٹوک اور واضح انداز میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ایران سے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں ایران کو پاکستان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایٹمی پروگرام بناتے ہو تو اسے مکمل کرو۔ اگر تم کسی خطے میں رہتے ہو تو اس خطے کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ صحیح طرح امن کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امن ہو تو پھر جو تمہارے جتنے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ وہاں پر اپنا انقلاب ایکسپورٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اور سب سے بڑی بات، ڈپلومیسی سیکھو، سفارتکاری سیکھو، کیونکہ یہ سفارتکاری ہی ہے جو جنگوں سے زیادہ اہم ہے۔ یہ جنگوں سے پہلے بھی کام کرتی ہے، یہ جنگوں سے بعد میں بھی کام کرتی ہے، یہ جنگوں کے درمیان بھی کام کرتی ہے، اور اگر جس ملک کے پاس سفارتکاری نہ ہو اسے جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جو جنگوں کو گلیمرائز کرتے ہیں۔ جنگیں سب کچھ تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک ادارہ بنانے میں آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے یہ ویلاگ سن رہے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ یہ بلڈنگ کتنے پلان کے بعد، کتنی منصوبہ بندی کے بعد بنی ہوگی، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آپ کا دفتر ہو، اس کے لیے کس طرح وسائل جمع کیے گئے ہوں گے، اس کے لیے کس طرح کام کیا گیا ہوگا، لیکن صرف ایک میزائل، ایک بم اسے تباہ کر دے گا اور اس کے ساتھ ہی کئی جانیں لے کر چلا جائے گا۔ ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے پاکستان کی قیادت کو، اس کی خارجہ پالیسی پر، اس کی کامیابیوں پر، اور دعا کرنی ہے کہ پاکستان جس مشکل ترین خارجہ پالیسی کو اس وقت کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہے وہ ناکام نہ ہو، اس کے اوپر کوئی کرائسس نہ آئے، اس پر کوئی بحران نہ آئے، کیونکہ اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے۔ وہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی بری بات نہیں کرنا چاہتا، میں آپٹومسٹک رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے پاکستان شاد و آباد رہے، ہمیشہ اس کا جھنڈا اونچا لہراتا رہے۔